صبر و رضا کے شان مولا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ صبر و رضا کے شان مولا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ صبر و رضا کے شان مولا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ حق آشنا و عارف باللہ اللہ حسین ہے۔ آشنا و عارف باللہ حسین ہے، باللہ حسین ہے۔ توحید حق کی روح مجلا، مجلا حسین ہے۔ توحید حق کی روح مجلا حسین ہے، مجلا حسین ہے۔ توحید حق کی روح مجلا حسین ہے، مجلا حسین ہے۔ بنیاد لا الہ کی واللہ حسین ہے، بنیاد لا الہ کی واللہ واللہ حسین ہے، بنیاد لا الہ کی واللہ واللہ حسین ہے۔ اور منزل صراط حق کے مسافر کے واسطے، مسافر کے واسطے، منزل صراط حق کے مسافر کے واسطے، مسافر کے واسطے۔ عرفان حق کی راہ تجلی ہے، تجلی حسین ہے۔ عرفان حق کی راہ تجلی حسین ہے، تجلی حسین ہے۔ حق آشنا عارف باللہ باللہ حسین ہے۔ اور دیدار حق میں سجدہ کربل میں یوں لگا، کربل میں یوں لگا۔ دیدار حق میں سجدہ کربل میں یوں لگا، کربل میں یوں لگا۔ دیدار حق میں سجدہ کربل میں یوں لگا، کربل میں یوں لگا۔ خود ہی نماز خود ہی مصلی، دیدار حق میں سجدہ کربل میں یوں لگا، کربل میں یوں لگا۔ خود ہی نماز خود ہی مصلی حسین ہے، مصلی حسین ہے۔ خود ہی نماز خود ہی مصلی حسین ہے، مصلی حسین رسول پاک کے عکس جمیل خاص، عکس جمیل خاص۔ حسن رسول پاک کے عکس جمیل خاص، عکس جمیل خاص۔ حقانیت کی تاج مطلع اللہ حسین ہے، حقانیت کی تاج مطلع حسین ہے، تجل اللہ حسین ہے۔ خود ہی نماز خود ہی مصلی حسین ہے،
مصلی حسین، سر دے کے ہاتھ کیوں نہ بچاتے یزید سے، بچاتے یزید سے، سر دے کے ہاتھ کیوں نہ بچاتے یزید سے، بچاتے یزید سے، سر دے کے ہاتھ کیوں نہ بچاتے یزید سے، بچاتے یزید سے، فضل خدا سے شان ید اللہ حسین، ید اللہ حسین ہے، فضل خدا سے شان ید اللہ حسین ہے، ید اللہ حسین ہے، حق آشنا و عارف باللہ حسین ہے، سب کچھ لٹا کے راہ خدا میں ہے مطمئن، خدا میں ہے مطمئن، سب کچھ لٹا کے راہ خدا میں ہے مطمئن، خدا میں ہے مطمئن، دین متی کی جان تولا، سب کچھ لٹا کے راہ خدا میں ہے مطمئن، خدا میں ہے مطمئن، دین متی کی جان تولا ہے، تولا حسین ہے، دین متی کی جان تولا حسین ہے، تولا حسین ہے۔ وقت پیش خدمت ہے، والد گرامی کیا فرماتے ہیں؟ پشت نبی پہ مسند رفعت ہے آپ کی، رفعت ہے آپ کی، پشت نبی پہ مسند رفعت ہے آپ کی، رفعت ہے آپ کی، پشت نبی پہ مسند رفعت ہے آپ کی، رفعت ہے آپ کی، معراج بام عرش معلا، معلا حسین ہے، معراج بام عرش معلا حسین ہے، معلا حسین ہے، خود ہی نماز خود ہی مصلی حسین ہے، مصلی حسین ہے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یزیدی تخت باقی ہے نہ اس کی بادشاہت ہے، یزیدی تخت باقی ہے نہ اس کی بادشاہت ہے، دلوں میں آج بھی آل پیغمبر کی حکومت ہے، یزیدی تخت باقی ہے نہ اس کی بادشاہت ہے، دلوں میں آج بھی آل پیغمبر کی حکومت ہے، کمر بستہ ہے حق کو پھر مٹانے کے لیے باطل، کمر بستہ ہے حق کو پھر مٹانے کے لیے باطل، حسین ابن علی کی پھر زمانے کو ضرورت ہے، حسین ابن علی کی پھر زمانے کو ضرورت ہے۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کے رسول نے جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، غدیر خم کا مقام ہے، میرے آقا نے غدیر خم کے مقام پر صحابہ کے جمع غفیر میں ارشاد فرمایا، انا تارکم فیکم الثقلین، اے لوگو میں تم پر دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
احدہما یا اولہما کتاب اللہ، ان میں کی پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، وَعِتْرَةُ اہل بیتی، اور میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، سرکار نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا جنہوں نے جو ان کو تھامے رکھے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے صرف قرآن پکڑا اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے، یا جو صرف اہل بیت کرتے رہے اور قرآن چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اب آپ سوچیں گے قرآن تھامنے کے بعد گمراہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا، اور قرآن پکڑنے والا گمراہ ہو جائے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ لیکن یہی قرآن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور اسی کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ کتاب ایک ہے، کتاب بولے یار ایک ہے، وہی ہدایت بھی دے رہی ہے، اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب آپ یوں سمجھیے گھر میں کوئی آ رہا ہے، ایک دروازے سے آ رہا، وہ بھی رہا ہے گھر میں، اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور ایک رات کے سناٹے میں دیوار پھاند کر وہ بھی گھر پر آ رہا ہے، اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظام کرتے ہیں، استقبال نہیں کرتے، اس کا انتظام ہوتا ہے۔ آیا تو وہ بھی گھر میں تھا نا، پتہ چلا آنے کا طریقہ الگ تھا، ایک جگہ استقبال ہو رہا ہے، ایک جگہ انتظام کیا جا رہا ہے، اس کی پٹائی ہو رہی ہے اور ایک جگہ ہار پہنایا جا رہا ہے۔ قرآن ایک ہی کتاب ہے، محمد عربی پر نازل ہوئی، اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اسی کو پڑھ کر لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ کیسے؟ طریقہ یہ ہے کہ جس نے عشق رسول کا، اہل بیت کی محبت کا چشمہ اینک لگا کر قرآن کو پڑھا، وہی قرآن انہیں ہدایت دے رہا ہے، اور جس نے بغض اہل بیت، نبی کی محبت کے بجائے نبی کی نفرت دل میں رکھ کر قرآن پڑھا، وہی قرآن انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ تو دوستو اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ محبت ہے کیا؟ کیسی محبت کرنا چاہیے؟ جب آپ اس طریقے کی محفلوں میں آئیں گے تب جانکاری ہوگی نا۔ اور بھی طریقے ہیں، وہاں آپ منا تو لیں گے لیکن آپ کو نالج نہیں ہو پائے گی۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ ایسی محفلوں میں ضرور جایا کریں کہ کم سے کم ہم کو تو یہ پتا ہو اہل بیت نے کیا کیا تھا، نبی کے خاندان والوں نے کربلا میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم حسین کرتے ہیں، لیکن حسین کی عظمت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے حسین کا مقام کیا بتایا ہے؟ کل آپ نے سنا تھا نا، امام حسن 15 رمضان کو ہجرت کا 3را سال دنیا میں تشریف لائے، اور آقا امام حسین 5 شعبان کو ہجرت کا 4تھا سال دنیا میں تشریف لائے۔ تو مبارکباد دینے کے لیے کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا مقام ہے۔
کون ہے امام حسین؟ اللہ اکبر. کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آ جاتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے سے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، لیکن محبتیں پکار اٹھ رہی ہیں. حسین کبھی جنت کے ادھر جا رہے ہیں کبھی جنت کے ادھر آ رہے ہیں. نبی کا قدم دروازے جناح ہے، یہ مقام ہے آقا امام حسین کا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول ہیں، امام حسین امام حسن کو کاندھے میں لیے، آقا امام حسین کو کاندھے میں لیے جا رہے ہیں. صحابی رسول نے دیکھا نعم المرکب، کتنی شاندار سواری ہے، اے حسین تمہاری عظمت کو سلام، کیا ہی شاندار سواری ہے. میرے مصطفیٰ نے سنا، کہا اے میرے چاہنے والے، اے میرے عاشق، اے میرے غلام، تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے. اگر سواری نبیوں کا امام ہے تو سوار جنتی جوانوں کا سردار ہے. سوار ہی دیکھی، سوار بھی تو دیکھو، ایسے سوار. اور ایک مرتبہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی امام حسین کو اپنی پشت پر بٹھائے ہوئے ہیں اور اس انداز میں چل رہے ہیں، دونوں ہاتھ آگے ہیں، انداز جدا ہے. ایک صحابی رسول نے دیکھا، میرے مصطفیٰ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، حسین کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں کہ حسین سنو، میرے لیے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر. حضرت عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ہر آنے والا ہر عاشق رسول یہی کہہ رہا ہے فدا کا وہ ابھی امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائیں. لیکن آقا حسین کی شخصیت وہ ہے کہ میرے آقا خود کہہ رہے ہیں حسین تم وہ ہو کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. یہ محبت دیکھیے، نبیوں کا امام کہہ رہا ہے کہ حسین تم وہ ہو کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. کیا ہے مقام حسین، کیا ہے عظمت حسین، کیا ہے عظمت حسین. ابھی دونوں شہزادے چھوٹے ہیں ابھی. 29 رمضان المبارک، 29 رمضان المبارک بلکہ 29 شعبان، سمجھ رہے ہیں؟ 29 رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے جا رہا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ عید کا چاند طلوع ہونے والا ہے. 29 رمضان ہو گئے ہیں، روزہ پورا ہونے والا ہے. اگر چاند ہو گیا تو کل پھر عید ہے. سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کام کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں. دونوں شہزادے چھوٹے ہیں، مچل گئے ہیں. امی جان اگر کل چاند ہو گیا، اگر آج چاند ہو گیا تو کل عید ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے کپڑے نہیں بنے، ابھی تک کپڑے نہیں بنے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے. کل جب مدینے کے بچے نئے لباس میں عیدگاہ کی طرف جائیں گے، امی جان ہم پرانے لباس میں نہیں جائیں گے، ہمیں بھی نئے لباس چاہیے ہیں. خاتون جنت مچل گئی سن کر، شہزادوں کی تمنا خواہش سن کر، کیونکہ کوئی انتظام تو ہے نہیں، لیکن بچوں کو تسلی دی جاتی ہے. کہا بیٹا پریشان نہ ہو، کپڑے آ جائیں گے، کپڑے آ جائیں گے. کہا امی جان اگر کپڑے آ بھی جائیں گے تو اگر چاند ہو گیا تو سلیں گے کب؟ اگر آ جائیں گے عاشق بھائی تو پھر سلیں گے کب؟ سلنے میں ٹائم چاہیے نا.
امی جان نے کہہ دیا کہ کپڑے سلے سلائے درزی لے آئے گا. کیا کہا؟ سلے سلائے کون لے آئے گا؟ درزی لے آئے گا. یہاں سیدہ نے کہہ دیا، بچوں کو تسلی دے دی. اس کے بعد بچے سو گئے. چاند ہو گیا، بچے اس اطمینان میں کہ کپڑے آ جائیں گے، سو گئے. ادھر بچے سوئے، خاتون جنت نے مصلی بچھا دیا. رات بھر عبادت کرنے والی نبی کائنات کی وہ شہزادی جس کے لیے میرے آقا خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب سیدہ تشریف لاتی تھی تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو کر سیدہ کا استقبال کرتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اس کے بعد اپنی جگہ میں سیدہ کو بٹھاتے. یہ ہے مقام فاطمہ. اللہ اکبر. یہ ہے مقام فاطمہ. سیدہ نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، مولا آج تک تیری بندی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں آیا زبان پر، لیکن اپنے بچوں کو تسلی دینے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ کپڑے درزی لے آئے گا. اے اللہ آج میری لاج تیرے ہاتھ میں. مولا اس کی زبان جھوٹی ثابت نہ ہونے پائے، کرم فرمانا، رحم فرمانا، کچھ انتظام کر دینا. پوری رات ہو گئی، سیدہ مصلی میں نماز پڑھ رہی ہیں، فجر کا وقت ہو گیا، صبح سب لوگ تیار ہو رہے ہیں. سیدہ نے اس امید کے ساتھ کہ اللہ انتظام کرے گا شہزادوں کو نہلا دیا. جھوم کر کہیں یقین ہو تو سیدہ جیسا، خاتون جنت جیسا، ملکہ صبر و رضا کی پیکر جیسا. اللہ اکبر. ابھی شہزادے تیار ہوئی ہو رہے ہیں کہ دروازے میں دستک ہوئی. کون؟ کہا اہل بیت کا دردی ہوں. آواز آئی اہل بیت کا دردی ہوں، حسن و حسین کے کپڑے لایا ہوں. سیدہ نے اللہ کا کرم نعمت سمجھ کر لے لیا. ایک کا سرخ جوڑا ہے، ایک کا سبز جوڑا ہے، نئے نئے لباس ہیں، اور ایسے لباس سے کبھی کسی نے دیکھے نہ ہوں گے. دیکھتا کیسے؟ یہاں کے ہوتے تو دیکھے جاتے، وہاں کے تھے کیسے دیکھے جا سکتے؟ یہاں کے ہوتے تو بڑے بڑے ٹیلر مل جاتے، ایک سے ایک کاریگر مل جاتے، ایک سے کپڑا بنانے والے، سلنے والے ملتے. لیکن یہ دنیا کا لباس نہیں تھا. لباس پہن کر دونوں شہزادے بڑے خوش ہیں. اتنے میں سید الانبیاء تشریف لے آئے. میرے آقا سید کائنات تشریف لائے، شہزادوں کو دیکھا آقا خوش ہو گئے. اے بیٹا فاطمہ، حسن و حسین کے لباس تو بڑے اچھے، کہاں سے آئے ہیں؟ آقا اے ابا جان، صبح درزی دے گیا ہے، درزی آیا تھا لباس دے گیا ہے. توجہ ہے نا، لباس دے گیا ہے. میرے آقا مسکرائے، کہا جانتی فاطمہ وہ درزی کون تھا؟ وہ درزی کون تھا؟ کہا آقا مجھے پتا نہیں، اللہ بیٹا جانے، اس کا رسول بیٹا جانے. میں نے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر لے لیا، حسن حسین کو پہنا دیا. میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا سنو، وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین درزی بن کر آیا تھا. اللہ اکبر. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آنے والا کہتا کہ میں جبریل ہوں اور حسن حسین کے کپڑے لایا ہوں. کہہ سکتا تھا نا بھائی. اگر ہم اپنے کسی کے یہاں جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم فلانے ہیں. تو آنے والا تو جبریل تھا، تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، حسن حسین کے لباس لایا ہوں. لیکن سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے، آنے والے نے یہ تو کہا کہ میں حسن حسین کا دردی ہوں. اپنے آپ کو دردی کیوں بتایا؟ ہنی بھائی، آنے والے نے دردی کیوں بتایا؟ تو جواب ملتا ہے کہ فاطمہ نے بچوں کو کہا تھا کہ سنو، کل تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا، تمہارا لباس درزی لائے گا. تو اب آنے والا جتنے بڑے منصب کا ہو، لیکن اسے کہنا وہی پڑے گا جو سیدہ خاتون جنت نے کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
آنے والا چاہے جتنے بڑے منصب کا ہو لیکن اسے کہنا وہی پڑے گا جو سیدہ کی زبان سے نکل گیا. سیدہ نے کہہ دیا کہ درزی آئے گا تو آنے والا اپنے کو درزی بتا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شان ہے آقا امام حسین کی. ایک واقعہ اور مختصر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر، کیونکہ پھر کربلا کی طرف چلیں گے جب ہم لوگ انشاءاللہ کل تو پھر واقعہ چھوٹے چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو خود صحابی ہیں. اللہ اکبر. کھیل کھیل میں آقا امام حسین اور حضرت عبداللہ میں کھیل کھیل میں بحث ہو گئی. اور یہ ہمارے لیے عام بات ہے، میدان میں اکثر ہوتی ہے. حاجی جی بیٹھے ہوئے یہاں میدان میں اکثر کھیل کھیل بچے آپس میں، پھر وہ گھر میں جا کے کہتے ہیں بس ایسا ہو گیا، اب آ جاتے ہیں دوست میں. کیوں کہا ایسا ہو جاتا نا. تو ایسے ہی ہوا. آقا امام حسین کو جوش آ گیا کہ تم تو کل کے ہو، تم کیا جانو، تم ہمارے بارے میں کیا جانو، تم اور تمہارے باپ ہمارے گھر کے غلام ہیں. آقا امام حسین نے کس سے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر خلیفہ ہیں. تم کیا جانو ہماری عظمت، تم اور تمہارے باپ ہمارے گھر کے غلام ہیں. جب لڑکے نے سنا کہ ابا کو اور ہم کو کہہ رہے ہیں غلام ہے تو پھر لڑکا جوش میں آ گیا. ابا کے پاس پہنچ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں. بیٹا روتا ہوا آیا. کیا بات ہے؟ کہ ابا جان غضب ہو گیا. آج حسین ابن علی نے مجھ سے کہا کہ تم کیا جانو ہماری عظمت، تم اور تمہارا باپ میرے گھر کا غلام ہے. اللہ اکبر. جیسے سنا حضرت عمر کھڑے ہو گئے، جوش میں آ گئے. لڑکا خوش ہو گیا، حضرت عبداللہ خوش ہو گئے. اب تو حسین کی خیریت نہیں ہے، ابا ویسے ہی پاورفل ہے، کلاس لیں گے حسین کی. اچھا ایسا کہا؟ کہا ہاں بجن ایسا کہا. کہا سنو، جاؤ حسین سے پوچھو کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ نہیں. لکھ کر دیں گے. بیٹا خوش ہو گیا کہ اب تو پکا کر لیں گے، پھر تو عمر کی حضرت امام حسین کی خیریت نہیں ہے. گئے. کہا ابا جان کہہ رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دیں گے. کہا حسین جو کہتا ہے لکھنے میں کیا حرج ہے، جو زبان سے کہہ رہا ہے لکھنے میں کیا حرج ہے. لاؤ فوراً قلم اور کاغذ لے کر پہنچے. حضرت فاروق اعظم نے دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عمر جو ہے لے کر پہنچے. حسین ابن علی نے لکھا کہ تم اور تمہارے باپ ہمارے گھر کے غلام ہیں. اللہ اکبر. فوراً بچہ حضرت ابن عمر وہ خرہ کاغذ لے کر پہنچے ابا جان کے پاس. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا اس کاغذ کو لیا، لینے کے بعد چوما آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا. بیٹا سمجھ نہ پایا. میں تو سوچ رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ تو اس رقعے کو، اس خط کو اپنی آنکھوں میں، اپنے سر میں رکھ رہا ہے. ابا جان یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں سنو تم کیا سمجھتے ہو میں حسین کی کلاس لوں گا؟ ارے حسین کی شان تم کیا جانو، حسین کا مقام تم کیا جانو. ارے سنو، جب اللہ کی بارگاہ میں عمر پیش ہوگا اور اگر میں نے اپنی نماز کی کہ اللہ نمازیں لایا ہوں، اللہ نے فرما دیا عمر تیری نماز قبول نہیں، میں روزے پیش کروں گا. اللہ نے اگر کہہ دیا کہ روزے قبول نہیں، میں زکات خیرات پیش کروں گا. اگر اللہ نے کہہ دیا قبول نہیں تو اس وقت مجھے یقین کامل ہے اس وقت جب میرا کوئی کام نہ بنے گا تو یہ حسین ابن علی کی تختی میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. مجھے یقین کامل ہے اس تحریک کے صدقے میں عمر کو اللہ نجات عطا فرما دے گا. نعرہ لگانا بھول گئے کیا آپ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عظمت اہل بیت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ مقام ہے آقا امام حسین کا. درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. واقعات کربلا کا واقعہ جو ہے یہ آخر رونما کیوں ہوا یہ واقعہ؟
حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں. اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، صحابی کے لیے آپ کے ذہن میں خیال اچھا ہونا چاہیے. دنیا کیا کہہ رہی ہے، آپ کو اپنا ذہن صاف رکھنا ہے. سرکار نے فرما دیا میرے سارے صحابہ مجھے میں ہدایت ہیں. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. حضرت علی کے انتقال کے بعد دمشق کی حکومت آپ کے ہاتھ آ گئی، آپ خلیفہ بن گئے. اور حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں. تو سرکار کے کون ہوئے رشتے میں؟ ہاں بولیے ماشاءاللہ، رشتہ داری جانتے ہیں آپ لوگ. حضرت ام حبیبہ کے بھائی، حضرت ام حبیبہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ، اللہ کے رسول کے کون ہوئے؟ صالح ہوئے. اور اسی وجہ سے آپ کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے. امت کا، یہ دھیان رکھیے گا، یاد رکھیے گا، امت کا ماموں کہا جاتا ہے. حضرت علی کے انتقال کے بعد دمشق کی حکومت، خلافت کس کے پاس آ گئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ان کا بیٹا تھا یزید، سمجھ رہے ہیں؟ یزید ان کا بیٹا تھا. اور یزید شروع سے خرافاتی رہا، لیکن جب تک حضرت امیر معاویہ رہے اس کے فتنے دبے رہے، اس کی خرافاتیں دبی رہیں، نمایاں نہیں ہوئی، سامنے نہیں آئیں. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید تخت پر بیٹھ گیا. یزید تخت پر بیٹھ گیا، دمشق کی حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی. شام کے لوگوں نے اس کی بیعت قبول کر لی، کیونکہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، حکمراں تھا. دمشق کے اطراف شام کے لوگ سب نے اس کی بیعت قبول کر لی. لیکن اس کو خطرہ کہاں سے تھا؟ مدینے سے، مکہ سے اور کوفہ سے. کہاں سے؟ مدینہ سے، مکہ سے، مدینہ شریف کہہ لیجئے، مکہ معظمہ کہہ لیجئے، کوفہ کسے کہہ لیجئے. سب لوگوں نے اس کی بیعت قبول کر لی. لیکن کچھ اجلہ صحابہ تھے، کچھ بزرگ صحابہ تھے جو راضی نہیں تھے اس کو خلیفۃ المسلمین مانا جائے. ان میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ تین، اور ایک اور تھے جو انتقال کر گئے تھے، تو 5 میں 4 رہ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی. اس نے چاہا کہ سب مان لے، اگر یہ مان لیں گے تو پھر کچھ بچے گا نہیں، سبھی مان جائیں گے، پھر کوئی رہ نہیں جائے گا. جب حسین بیعت کر لیں گے تو پھر کیا رہ گیا؟ تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے مدینے کے گورنر کو، جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اس سے کہا جاؤ حسین کی بیعت لو، حسین سے بیعت لو اور میرا پیغام پہنچاؤ کہ اس وقت جو ہے یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے، لہذا اس کی بیعت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ اور بھی لوگ خلافت کے حقدار تھے، جیسے مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور مدینے میں کون تھے؟ حسین ابن علی. تو یہ تو حق تھا نا، لیکن اس نے اپنا ڈنگا بجا دیا، اپنے آپ کو نمایاں کر دیا اور چاہا کہ حسین ابن علی بھی بیعت کر لیں تاکہ میری خرافاتوں پر ان کا ہاتھ ہو جائے. حسین کیسے اس کا ساتھ دے سکتے تھے اس ناہنجار؟ جبکہ حسین جانتے تھے کہ یزید وہ شخص ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، یزید وہ شخص ہے جو شراب کو پینے والا ہے، شراب پینے والا، اسلام کی بے حرمتی کرنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا، عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والا، بندروں کو نچانے والا،
بندروں کو شراب پلانے والا، عورتوں کا دل دادا، اس طریقے کا تھا۔ تو حسین ابن علی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب ولید بن مغیرہ سے کہا تو اس نے بلایا آپ کو اور بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تخت پر یزید بیٹھ گیا ہے، اب لہذا آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کی بیعت کر لیجیے، اس کو خلیفۃ المسلمین مان لیجیے، اپنا حاکم مان لیجیے۔ امام حسین نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا اور کہا سنو، ہم سر تو کرا سکتے ہیں لیکن یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ تھوڑا محب اہل بیت تھا، یعنی محبت رکھتا تھا، تو کچھ بولا نہیں، جانے لگا۔ آقا امام حسین کمرے سے جانے لگے تو اس کے پاس ایک بدبخت شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یہی وقت ہے، حسین کو قتل کر دو۔ امام حسین پلٹے، کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ جیسے پلٹے اور کہا تو ولید نے اس کو خاموش کرایا، اپنے ساتھی کو ڈانٹا اور آقا امام حسین سے کہا کہ آپ جائیے اور سوچئے سمجھیے، دیکھیے میں پابند ہوں کیونکہ مجھے منصب پہ بٹھایا گیا ہے، میں آپ کو چاہتا بھی ہوں، اہل بیت سے محبت بھی ہے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے، میرے اوپر دباؤ ہے، مجھے جو حکم دیا گیا ہے مجھے اسے پورا کرنا ہے، لہذا آپ کوئی راستہ نکالیے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن میں جو مجھے حکم دیا گیا اس کا میں پابند بھی ہوں، جو یزید نے مجھ سے کہا ہے اس کا میں پابند بھی ہوں، کیونکہ مجھے منصب بھی دیکھنا اپنا، آپ راستہ نکالیے۔ آقا امام حسین پہنچے، لوگوں کو اکٹھا کیا، سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یزید بدبخت نے جو اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اسلامی حکومت کے خلاف اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دوں، لہذا اب ہمارا یہاں پر رہنا مشکل ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو قتل ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، اور یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ میں قتال ہو، جنگ ہو، لہذا راستہ یہی ہے کہ مدینہ چھوڑا جائے۔ اللہ اکبر، راستہ کیا ہے؟ مدینہ چھوڑا جائے۔ سوچئے، اس عاشق سے پوچھئے، اس دیوانے سے پوچھئے جو چند دنوں کے لیے مدینہ جاتا ہے، اور جو نہیں جاتا تو وہ دعا کرتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ ہر عاشق، ہر چاہنے والا تمنا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں مدینے جانے کے حسرت پوری ہو جائے، جب ایک بار چلا جاتا ہے تو خواہش ہوتی ہے ایک بار اور، پھر ایک بار اور لیکن پوچھو اس حاجی سے، اس زائرین سے، کہ جب وقت مکمل پورا ہو جاتا ہے اور مدینہ چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو آدمی پلٹ کے گنبد خضرا دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے میرے آقا آپ نے در پر بلایا ہے، یا تو ایسا کرم کیجئے کہ دوبارہ پھر آنے کا موقع ملے، یا ایسا کرم ہو جائے کہ یہیں پہ روح پرواز ہو جائے۔ یہ تمنا ہوتی ہے اس عاشق کی، اس دیوانے کی جو چند دنوں کے لیے مدینہ جاتا ہے۔ سوچو حسین پر کیا گزری ہوگی، جنہوں نے مدینے میں اپنا بچپن گزارا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کے مقدس ہاتھوں کو تھاما ہو، مصطفیٰ نے چلنا سکھایا ہو، اس مدینے میں مصطفیٰ نے اپنے کانے میں حسین کو بٹھا کر سیر کرائی ہو، اس حسین پر کیا بیتی ہوگی۔ سب کو بتایا تیاری کر لو، اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہے، یہاں قتل ہوگا، خون بہے گا، یہ ہم چاہتے نہیں، لہذا تیاری۔ اب یہاں پر امام حسین تیاری کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کوفہ کے لیے۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے
اور مدینے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کری ہے، تو کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھا، بلایا کہ آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے۔ امام حسین جانتے تھے، سب جانتے تھے، یہ کوفی وہی ہیں جنہوں نے میرے والد کے خلاف کھڑے ہوئے، یہی وہ کوفی ہے جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، یہی وہ کوفی ہیں جنہوں نے آقا امام حسن کو قتل کے انتظام ان کوفیوں نے کیا تھا، زہر دینے والے بھی یہی تھے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ کوفی لا اعتبار کے لائق نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، عرض کیا، اے آقا امام حسین آپ نہ جائیے، کیونکہ کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے والد کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن کل اگر میدان محشر میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے خط لکھے تھے، آقا امام حسین سے کہا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیں گے، اور آقا امام حسین اپنی جان بچانے کی خاطر یہاں نہیں آئے، لہذا ہم کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑی، مجبوراً۔ تو پھر میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ آقا امام حسین نے فرمایا کہ اگر کل کو میدان محشر میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو خط لکھے تھے انہیں کہ وہ آ جائیں، ہم بیعت کر لیں گے، ہم ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیں گے، لیکن وہ نہیں آئے، تو مجبوراً ہم کو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑے، تو پھر میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہذا مجھے جانا پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مشورہ دیا، مشورہ یہ دیا کہ ایسا کریے، وہاں کے حالات کیسے ہیں کوفہ کے، اس کے لیے پہلے کسی کو بھیج دیجئے۔ بھئی خط لکھ رہے ہیں لوگ، کتنے خط آ گئے؟ 150 خط۔ کتنے؟ 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے، 10 آئے، کتنے ہو گئے سب ملا کر؟ 150 خط آ گئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سارے خطوں کو دکھایا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ ایسا کریے کہ آپ کسی کو بھیج دیجئے، اپنا جانشین بنا کر بھیج دیے، تاکہ وہ آپ کو خبر دے وہاں سے کہ آپ کے مطابق وہاں کے حالات ہیں کہ نہیں، وہ جا کر دیکھے، آپ کو اطلاع کرے، پھر آپ پہنچ جائیے۔ تو یہ رائے پسند آئی، تو حضرت امام علی مقام نے کس کو بھیجا؟ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ پہنچے آپ، یہ آپ کے رشتے میں بھی ہیں، پہنچے، تو جب پہنچے تو سارے کوفی اکٹھا ہو گئے، ارد گرد جمع ہو گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی کپڑوں کو چوم رہا ہے، سب عقیدت محبت دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے ایک ہی دن میں 17,000 یا 18,000 یا 40,000 لوگوں نے ایک ہی دن میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، یعنی امام حسین کی بیعت قبول کری حضرت مسلم بن عقیل کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں کتنے؟ ایک روایت کے مطابق 17,000 یا 18,000 یا 4,000 بھی اور 40,000 بھی۔ اگر 17 ہیں تو بھی بہت زیادہ ہیں، 18 ہیں تو بھی زیادہ ہیں، 40 تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ پہنچ گئے بیعت کے لیے، اللہ اکبر۔ لیکن کوفہ جو تھا وہاں پر یزید کے جاسوس بھی تھے، اگر محب اہل بیت تھے وہاں پر تو یزید کے جاسوس بھی وہاں منڈرا رہے تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ ایک بارگی اتنے سارے لوگ بیعت کر رہے ہیں، اب ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً خبر کس کو پہنچائی؟ یزید کو خبر پہنچا دی کہ آپ نے جس کو خلیفہ بنایا ہے کوفہ کا، مغیرہ بن حضرت نعمان بن بشیر کو، وہ بڑے نرم دل آدمی ہیں، وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، نعمان بن بشیر بڑے نرم دل آدمی ہیں، لہٰذا سارے کوفی جو ہے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں۔ آپ کوئی سخت قدم اٹھائیے ورنہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ خبر کس نے دی؟ کس نے دی بھائی؟ کس کو دی؟ یزید تک خبر پہنچ گئی۔ اس وقت یزید کیا کر رہا تھا؟ نیک انسان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے،
قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا, مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے, لیکن جو بدکار انسان ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس وقت جو بدبخت انسان کیا کر رہا تھا؟ شراب پی رہا تھا, شراب پی رہا تھا. اور اس کے بغل میں ایک بیٹھا تھا اس کا لنگوٹیا یار, جس کا نام تھا سر جان. کیا نام تھا؟ سر جان. اس کا قاسم خاص دانت کاٹی روٹی والا مسئلہ تھا, اور دوسری بھاشا میں کہتے لنگوٹیا آ رہا تھا. اب وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا؟ تو عیسائی اور یہودی سے کچھ اچھی امید کریں گے آپ؟ دیکھیے یہودی کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ کبھی اسلام کے فیور میں نہیں آتے, تو یا تو وہ عیسائی تھا یا وہ یہودی تھا. اب یزید نے سوچا کہ میں کس سے مشورہ کروں, میرے لنگوٹیا یار تو ہی بیٹھا, ایسی پوچھ لیا جائے, کوئی کیا کیا جائے. ایسی چیز خبر آئی ہے وہاں سے, کسی سخت انسان کو مقرر کیا جائے. حضرت نعمان بشیر جو ہے نرم دل آدمی ہے, تو اس لنگوٹیا یار نے کہا, سرجان نے کہا ایسا کرو سخت انسان کو بھیجو جس کے دل میں کوئی رحم نہ ہو, سخت دل انسان کو بھیجو تم. دماغ دوڑایا تو کون ملا؟ ابن زیاد. ابن زیاد بڑا سخت انسان تھا. ابن زیاد کا انتخاب کیا, جب تک ابن زیاد سے اس کی بنتی نہیں تھی, لیکن جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا تو سب بنا لیا جاتا ہے. اس نے اس کو وہاں سے بلایا جہاں کا وہ مقرر تھا, کہ اس نے اپنے بھائی کو بٹھاؤ, اپنی جگہ اپنے بھائی کو بٹھاؤ, یہاں سیدھے تم جاؤ کوفہ, نعمان بن بشیر کی جگہ منتخب ہو جاؤ. وہ فوراً دھڑدھڑاتا ہوا پہنچا, بھید بدل کر پہنچا. بدلنے کے بعد اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا جو اہل بیت کا ساتھ دیں گے تو سنو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا, ان کی خیر نہیں. بہت سارے لوگ فوراً کے فوراً بدل گئے. اور حضرت مسلم بن عقیل کو جب خبر لگی, پہلے ایک دوسرے کے یہاں تھے, آپ جب پتہ چلا کہ ان کی جان کے لیے گھوم رہے ہیں, تو وہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے. حضرت ہانی کون ہے؟ عاشق رسول, عاشق اہل بیت ہیں, عاشق اہل بیت ہیں. ان کے گھر پہنچ گئے, آپ نے چھپا لیا اور نہیں بتایا کہ یہاں پر ہیں, اور کہا حضرت ہانی نے کہ سنو ابن زیاد آئے گا تو میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں تجارتی. کائے کے تعلقات ہیں؟ تجارتی میں تعلقات سب سے ہوتے ہیں نا, جو لوگ تجارت کرتے سب جانتے تعلقات رکھنا پڑتے ہیں. تجارتی تعلقات ہیں, لہذا میں بیمار ہوں, میں خط لکھوں گا, میں اس سے کہوں گا کہ تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے, جبکہ تمہاری ہماری دوستی ہے, تجارتی تعلقات ہیں, تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. لہذا وہ آئے گا تو سنیے مسلم بن عقیل, آپ سنیے, اے امام آپ سنیے, آپ چھپ جائیے گا, اور جب میں اپنی پگڑی اتار کر رکھوں گا تو اس وقت آ کر آپ اس کے اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیجیے گا. تو لہذا اس کو بلایا. حضرت ہانی بن عروہ نے پیغام پہنچایا, ابن زیاد آ گیا, اس کے ساتھی بھی تھے اس کے ساتھ. حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں, اندر ہیں, ابھی ان سے باتیں کر رہا ہے. ابن زیاد حضرت ہانی سے باتیں کر رہا ہے. حضرت ہانی اس سے شکایت کر رہے ہیں, کہنے لگے مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے آ جاتا ملنے آپ سے, آپ کو بتانا چاہیے تھا. اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر اچانک حضرت ہانی نے اپنا امامہ اتارا رکھا, ان سے بتا دیا تھا نا کہ میں صافہ اتاروں گا رکھوں گا, تو آپ اندر سے نکل کر جب موقع صحیح ہوگا تو میں صافہ اتار کر رکھوں گا, تو آپ اندر سے آ کر اس کا سر, جب یہ ختم ہی ہو جائے گا تو معاملہ ہموار ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ آیا ہے معاملہ بگاڑنے کے لیے, تو جب یہی ختم ہو جائے گا تو معاملہ درست ہو جائے گا. آپ نے ایک مرتبہ صافہ اتارا رکھا, لیکن اندر سے کوئی نہ آیا. پھر دوبارہ اتارا, پھر رکھا, نہیں آیا, 2-3 مرتبہ ہو گیا. پھر آپ نے اشعار گانا شروع کری, پڑھنے لگے, اے میری چاہنے والی تم آ نہیں رہے ہو, مجھے پانی نہیں پلا. اس طریقے عربی جو انداز تھے. جب کئی طریقے کے اشعار پڑھے تو ابن زیاد ہوشیار دماغ تھا, وہ سمجھ گیا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر میں آؤں گا, پھر بعد میں ملنے آؤں گا. چلا گیا. جب یہ نکلا تو حضرت ہانی نے آواز لگائی کہ امام آپ باہر نہیں آتے؟ آئے. کہا یہ بتائیے, میں نے ایک مرتبہ امامہ اتارا کہ آپ آ جائیں,
موقع غنیمت تھا, آپ کو سر قلم کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نہیں آئے, دوبارہ تبارہ کیا, پھر میں نے اشعار پڑھے, آپ آئے کیوں نہیں؟ سنو اہل بیت کا مقام, آپ آئے کیوں نہیں؟ کہا میں آنا چاہتا تھا لیکن میرے آقا کی بات یاد آ گئی, میرے آقا نے فرمایا تھا کسی کو دھوکے سے قتل نہ کرنا, اور اگر اس طرح میں قتل کرتا تو دھوکے سے قتل ہوتا, لہذا میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے آقا کے فرمان کے خلاف کام کروں. یہ ہے اہل بیت, یہ ہے خاندان اہل بیت. مختصر یہ کہ بہت کوشش کری پتہ لگانے کی کہاں ہیں. ایک شخص کو پکڑا, اس سے کسی طرح لالچ دے کر بہلا پھسلا کر پوچھا تو محب اہل بیت نے بتا دیا کہ وہاں ہیں, فلاں جگہ ہے. اب وہ روز جاتا تھا, حضرت مسلم بن عقیل کو تحفہ دیتا تھا, ان سے محبانہ بات کرتا تھا اور ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. لیکن تھا کون وہ؟ جاسوس تھا. جاسوس تھا, اس نے جا کے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہیں, حضرت ہانی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل ہیں. اب ابن زیاد کو جلال آ گیا کہ مجھے بتایا نہیں. فوراً بلایا حضرت ہانی کو, تو حضرت ہانی پہنچے, سلام کیا تو اس نے جواب بھی نہ دیا. کہا تم جواب نہیں دے رہے؟ کہا جواب کیسے دوں, تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا ہے, مجھے بتایا نہیں. کہا کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو اہل بیت کی محبت, دیکھو اہل بیت کی محبت میں کتنا آگے بڑھ گئے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, گویا محبت اہل بیت میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اہل بیت کی جان بچ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کہا نہیں. کس نے کہہ دیا؟ اس شخص کو پیش کیا جو جاسوس تھا, جو روز جایا کرتا تھا ان کے گھر میں اور اپنے آپ کو محب بتاتا تھا. کہا اس کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہے. سمجھ گئے کہ یہ تو جاسوس نکلا, تو ہمارے گھر روز آتا تھا, اپنے آپ کو محب بتاتا تھا. اس طریقے سے حضرت جو ہے دودھ پاک پڑے حضرت ہانی کو قید کر لیا اور زندان میں ڈال دیا, اور خبر یہ اڑ گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. جب یہ خبر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچی تو انہوں نے سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت ہانی کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو آپ باہر آ گئے, آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے, کئی ہزار کا مجمع تھا. آپ نے نماز پڑھی, تاخیر کری کہ خبر کلیئر ہو جائے کہ جو بات سنی ہے وہ یقین ہے کہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے, پھر اور کم ہو گئے کہ مغرب کا وقت آیا, کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی تو ہزاروں میں صرف 500 بچے. کتنے؟ پتہ چلا کوفیوں کو کوئی اعتبار نہیں تھا, ہزاروں تھے. فوراً ڈر کے مارے کم ہوتے ہوتے کتنے بچے؟ 500 بچے. اور جب سلام پھیرا حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا مغرب کا, سلام پھیرنے کے بعد جب پیچھے دیکھا تو ایک بھی آدمی نہیں تھا, یعنی سب کے سب بھاگ گئے. اور جب باہر آ کر دیکھا, مسجد سے باہر آ کر دیکھا تو سارے دروازے بند, یعنی کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. اور پہلے کتنے لوگوں نے بیعت کری تھی؟ 17,000 40,000, اور پلٹا ایک بھی نہ دکھائی دیا. تو پتہ چلا کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا. اب یہ پریشان, میں نے تو بتا دیا کتنے اتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں, اب آقا امام حسین چلیں گے, اور یہاں معاملہ برعکس ہو گیا ہے, کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں. نکلے, آگے بڑھے, تلاشا. ایک عورت کا دروازہ کھلا تھا, بوڑھی عورت تھی, محب اہل بیت تھی, اہل بیت کی چاہنے والی تھی. جب بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں, اس نے اپنا دروازہ کھولا, اندر بلایا, عزت دی. لیکن اس کا جو بیٹا تھا وہ یزیدیوں کا جو ہے چاہنے والا تھا. اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل ہے. اس نے فوراً انعام کی لالچ میں جا کر خبر دے دی کہ جاؤ ہمارے گھر میں ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. جیسے خبر پہنچی تو 300 کئی ہزار لوگ اس گھر میں آ گئے. اب اکیلے مسلم بن عقیل اور کئی ہزار لوگ, لیکن آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے. علی کے چاہنے والا اکیلا بھی ہوتا ہے تو ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے. ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ ہمت سے لڑے
अकेले तनहा 300 को जहन्नम रसीद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अकेला कितना लड़का, अल्लाह अकबर। अफसोस बस इस बात का था उन्हें, जान जाती है चली जाए, लेकिन जो मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, मेरे आका हुसैन चलेंगे, मंजर यहाँ बदल चुका है, उसका अफसोस था, जान जाने का गम नहीं। आखिर का वक्त आया कि आपकी गर्दन आपके जिस्म से अलग कर दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये करबला है। इस तरीके की अभी बहुत सारी शहादतें होना बाकी हैं। ये मुस्लिम बिन अकील की शहादत बहुत अहमियत की हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शहादत के फैज़ान से हमको माला माल फरमाए, और जो कुछ इस गुनाहगार ने बयान किया है, जाने अनजाने में जहाँ भी जो गलती कोताही अमदन या सहवन मौला उसे माफ़ फरमाए। आपका आना और इस गुनाहगार का सुनाना दोनों को कबूल फरमाए। चारों को सूरह फातिहा पढ़ लें।